بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصہ نمبر 19 میں ہم پڑھ رہے تھے کہ قریش کے سرداران جو تھے ابو طالب کے پاس 2 مرتبہ آئے، اور جب ان دونوں گفتگوؤں کی ناکامی کے بعد قریش کا جذبہ اور زور و ستم اور بھی بڑھ گیا اور اظہار ثانی کا سلسلہ پہلے سے اور زیادہ ہو گیا۔ انہی دنوں قریش کے سرکشوں کے دماغ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتمے کی ایک تجویز ابھری، لیکن یہی تجویز اور یہی سختیاں مکہ کے جان بازوں میں سے 2 نادارۂ روزگار سرفروشوں میں، یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے اور ان کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچانے کا سبب بن گئیں۔ زور اور جفا کا سلسلہ دراز کا 1-2 نمونے یہ ہیں کہ ایک روز ابو لہب کا بیٹا عتیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، میں والنجم اذا ہوا اور ثم دنا فتدلی کے ساتھ کفر کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اظہار ثانی کے ساتھ مسلط ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوک دیا، اگرچہ تھوک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ پڑا۔ اسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بددعا کی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بددعا قبول ہوئی۔ چنانچہ عتیبہ ایک بار قریش کے کچھ لوگوں کے ہمراہ سفر میں گیا۔ جب انہوں نے ملک شام کے مقام زرقہ میں پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت شیر نے ان کا چکر لگایا۔ عتیبہ نے دیکھتے ہی کہا کہ ہائے میری تباہی، یہ خدا کی قسم مجھے کھا جائے گا، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر بددعا کی ہے۔ دیکھو میں شام میں ہوں، لیکن اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا۔ احتیاطاً لوگوں نے عتیبہ کو اپنی اور جانوروں کے گھیرے کے بیچوں بیچ سلایا، لیکن رات کو شیر سب کچھ پھیلانگتا ہوا سیدھا عتیبہ کے پاس پہنچا اور سر پکڑ کر ذبح کر ڈالا۔ ایک بار عقبہ بن ابی معیط نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن حالت سجدہ میں اس زور سے روندی کہ معلوم ہوتا تھا دونوں آنکھیں نکل آئیں گی۔ ابن اسحاق کی ایک طویل روایت سے بھی قریش کے سرکشوں کے اس ارادے پر روشنی پڑتی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتمے کے چکر میں تھے۔ چنانچہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار ابو جہل نے کہا، برادران قریش، آپ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دین کے عیب چینی فرما رہے ہیں، آباء و اجداد کی بدگوئی کرتے ہیں، ہمارے عقلوں کو تخفیف اور ہمارے معبودوں کو تذلیل سے باز نہیں آتا۔ اس لیے میں اللہ سے عہد کر رہا ہوں کہ ایک بہت بھاری اور بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کر بیٹھوں گا، اور جب وہ سجدہ کرے گا تو اسی پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا۔ اب اس کے بعد چاہے تم لوگ مجھ کو بے یار و مددگار چھوڑ دو، چاہے میری حفاظت کرو۔ اور بنو عبد مناف نے بھی اس کے بعد جو چی چاہے کریں۔ لوگوں نے کہا، نہیں واللہ ہم تمہیں کبھی کسی معاملے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ صبح ہوئی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب دستور تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ قریش بھی اپنی اپنی مجلسوں میں آ چکے تھے اور ابو جہل کی کارروائی دیکھنے کے منتظر تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھا، لیکن جب قریب پہنچا تو شخص خوردہ حالت میں واپس بھاگا۔ اس کا رنگ فاق تھا اور وہ اس قدر مرعوب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر چپک کر رہ گئے تھے، وہ بمشکل ہاتھ سے پتھر پھینک سکا۔ ادھر قریش کے کچھ لوگ اٹھ کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن جب اس کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ بخدا میں نے کبھی کسی اونٹ کی ویسی کھوپڑی، ویسی گردن اور ویسے دانت دیکھے ہی نہیں، وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر ابو جہل قریب آتا تو اسے دھڑ پکڑتے۔ اس کے بعد ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک ایسی حرکت کی کہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بن گئی۔ جہاں تک قریش کے دوسرے بدماشوں کا تعلق ہے تو ان کے دلوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتمے کا خیال برابر پک رہا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن اسحاق نے ان کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ایک بار مشرکین حتیم میں جمع تھے، میں
موجود تھا۔ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر چھیڑا اور کہنے لگے، اس شخص کے معاملے میں ہم نے جیسا صبر کیا ہے اس کی مثال نہیں، در حقیقت ہم نے اس کے معاملے میں بہت ہی بڑی بات پر صبر کیا ہے۔ ایک گفتگو چل ہی رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمودار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لا کر پہلے حجر اسود کو چوما، پھر طواف کرتے ہوئے مشرکین کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے کچھ کہہ کر طعنہ زنی کی، جس کا اثر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھا۔ اس کے بعد جب دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو مشرکین نے پھر اسی طرح کی لان تان کی، میں نے اس کا بھی اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر دیکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہ گزرے تو مشرکین نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لان تان کی۔ اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور فرمایا، قریش کے لوگوں سن رہے ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس ذبح لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد نے لوگوں کو پکڑ لیا، ان پر ایسا سختہ طاری ہوا کہ گویا ہر آدمی کے سر پر چڑیا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ سخت تھا، وہ بھی بہتر سے بہتر لفظ جو پا سکتا تھا، اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلبگار رحمت ہونے لگا۔ کہتا ہے کہ ابو القاسم واپس جائیے، خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نادان نہ تھے۔ دوسرے دن قریش پھر اسی طرح جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے، دیکھتے ہی سب یکجان ہو کر ایک آدمی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پل پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا۔ پھر میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے گلے کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور بیل دینے لگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاؤ میں لگ گئے۔ وہ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، کیا تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس کے بعد وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پلٹ گئے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے سخت ترین اعزا رسانی تھی جو میں نے قریش کو کبھی کرتے ہوئے دیکھی۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا بیان مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سب سے سخت ترین بدسلوکی کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تفصیل بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے، یہ عقبہ بن ابی معیط آ گیا، اس نے آتے ہی اپنا کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کر نہایت سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹنا چاہا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ پہنچے اور انہوں نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کر دھکا دیا اور اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں مزید تفصیل ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ چیخ پہنچی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ۔ وہ جھٹ ہمارے پاس سے نکلے، ان کے سر پر 4 چونٹیاں تھیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے گئے کہ تم لوگ ایک آدمی کو محض اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا۔ وہ واپس آئے تو حالت یہ تھی کہ ہم ان کی چوٹیوں کا جو بال بھی چھوتے وہ ہماری ہاتھ میں آ جاتا۔ مکہ کی فضا ظلم و جبر کی ان سیاہ بادلوں سے گمبھیر تھی کہ اچانک ایک بجلی چمکی اور مقہوروں کا راستہ روشن ہو گیا، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ سن 690 کے اخیر کا ہے اور اغلب یہ ہے کہ وہ ماہ ذی الحجہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا سبب یہ ہے کہ ایک روز ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچائی اور سخت سست کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور کچھ بھی نہ کہا، لیکن اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ایک پتھر دے مارا جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہہ نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کو صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کمان حمائل کے شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے ان سے ابو جہل کی ساری حرکت کہہ سنائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھڑک اٹھے۔ یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے۔ ماجرا سن کر کہیں ایک لمحہ نہ رکے، دوڑتے ہوئے اور یہ تہیہ کیے ہوئے ہے کہ جو ہی ابو جہل کا سامنا ہوگا اس کی مرمت کر دیں گے۔ چنانچہ مسجد حرام میں داخل ہو کر سیدھے اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور بولے، اور گندے انسان
گھٹیا اور ذلیل انسان، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد کمان سے اس زور کی مار ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو عمارہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی۔ ابتداً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام محض اس حمیت کے طور پر تھا کہ ان کے عزیز کی توہین کیوں کی گئی، لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے اسلام کا کڑا مضبوطی سے تھام لیا، اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بہت زیادہ عزت اور قوت محسوس کی۔ ظلم اور ستم کے سیاہ بادلوں کی اس گمبھیر فضا میں ایک اور برق تاباں کا جلوہ نمودار ہوا، جس کی چمک پہلے سے زیادہ خیرہ کن تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ سنہ 690 کا ہے۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف 3 دن بعد مسلمان ہوئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا کی تھی۔ چنانچہ امام ترمذی نے ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ اسے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ اسی طرح طبرانی نے بھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نزدیک ان دونوں میں زیادہ محبوب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے متعلق جملہ روایات پر مجموعی نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اسلام رفتہ رفتہ جاگزیں ہوا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان روایات کا خلاصہ پیش کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج اور جذبات اور احساسات کی طرف بھی مختصراً اشارہ کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تند مزاجی اور سخت خوئی کے لیے مشہور تھے۔ مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں متضاد قسم کے جذبات بہم دست و گرباں تھے۔ چنانچہ ایک طرف تو وہ آباء و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے اور بلا نوشی اور لہو لعب کے دلدادہ تھے، لیکن دوسری طرف وہ ایمان اور عقیدہ کی راہ میں مسلمانوں کی پختگی اور مصائب کے سلسلے میں ان کی قوت برداشت کو خوشگوار حیرت و پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ پھر ان کے اندر کسی بھی عقلمند آدمی کی طرح شکوک و شبہات کا ایک سلسلہ تھا جو رہ رہ کر ابھرتا چلا گیا کہ اسلام جس بات کی دعوت دے رہا ہے غالباً وہی زیادہ برتر اور پاکیزہ ہے۔ اس لیے ان کی کیفیت دم و آشا دم تولا کی سی تھی کہ ابھی بھڑکے اور ابھی ڈھیلے پڑ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق تمام روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک رات انہیں گھر سے باہر رات گزارنی پڑی۔ وہ حرم تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سننے لگے اور اس کی تالیف پر حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا کہ خدا کی قسم یہ تو شاعر ہے ہی نہیں جیسا کہ قریش کہتے ہیں، لیکن اتنے میں آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں ہی کہا اوہو یہ تو کہن ہے، لیکن اتنے میں آپ نے آیت تلاوت فرمائی، یہ کسی کہن کا قول بھی نہیں، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام جاگزیں ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کا بیج پڑا، لیکن ابھی ان کے اندر جہلی جذبات، تقلیدی عصبیت اور آباء و اجداد کے دین کی عظمت کے احساسات کا چھلکا اتنا مضبوط تھا کہ نہایت خانہ دل کے اندر مچلنے والی حقیقت کو مغز پر غالب رہا۔ اس لیے وہ اس چھلکے کے تہہ میں چھپے ہوئے شعور کے پرواہ کیے بغیر اسلام دشمن عمل میں سرگرداں رہے۔ ان کی طبیعت سختی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرط عداوت کا یہ حال تھا کہ ایک روز خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر گھر سے نکل پڑے، لیکن ابھی راستے میں تھے کہ نعیم بن عبداللہ الخام ادوی سے
یا بنی زہرہ سے یا بنی مخزوم کے کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب بات نہ بتا دوں، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہن اور بہنوئی کا رخ کیا۔ وہاں انہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارت سورہ طٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے، اور قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا۔ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیفہ چھپا دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت سن چکے تھے۔ چنانچہ پوچھا کہ یہ کیسی دھیمی دھیمی سی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس میں نے سنی تھی؟ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا، اچھا عمر یہ بتاؤ، اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا سننا تھا کہ اپنی بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا۔ ان کی بہن نے لپک کر اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا پیٹا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سر میں چوٹ آئی۔ بہن نے جوش غضب میں کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مایوسی کے بادل چھا گئے اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم و ندامت بھی محسوس ہوئی۔ کہنے لگے، اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہیں۔ اس کے بعد سورہ طٰ کی قرأت کی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فکریں سن کر اندر سے باہر آ گئے۔ کہنے لگے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی صفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرما ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار حمائل کی اور اس گھر کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی دراز سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حمائل کیے موجود ہیں۔ لبک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی اور سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو اسے ہم خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، وحی نازل ہو چکی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کپڑے اور تلوار کا پرتلا سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے قوت و عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ بگوش اسلام لاتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ کرام نے زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام والوں کو سنائی پڑی۔ معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زور آوری کا حال یہ تھا کہ کوئی ان سے مقابلے کی جرت نہ کرتا تھا، اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکین میں کوہرام مچ گیا اور انہیں بڑی ذلت اور رسوائی محسوس ہوئی۔ دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی
عزت اور قوت، شرف و اعزاز اور مسرت اور شادمانی حاصل ہوئی۔ چنانچہ ابن اسحاق نے اپنی سند سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سوچا کہ مکے کا کون شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور سخت ترین دشمن ہے۔ پھر میں نے جی میں کہا یہ ابو جہل ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے گھر جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا اور دیکھ کر بولا اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے کہ یہ سنتے ہی اس نے میرے رخ پر دروازہ بند کر لیا اور بولا اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔